کے لیے دعا گوئی کی جائے اور کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے اس روایت کو بھی توڑا اور اخفا رکھا, ان کی پوشیدگی کو اخفا رکھا. حالانکہ صبح ہمیں پتہ چل گیا تھا, لیکن انہوں نے چونکہ جلدی تھی اس چیز کی کہ اس کو پاس کیا جائے, اور آپ نے دیکھا اس جلدیوں میں ایک جلدی نہیں ہے. وزیر اعظم باکو میں تھے تو کابینہ کی میٹنگ جو ہے یہاں پاکستان میں ہو رہی تھی, اور اس کابینہ کی میٹنگ میں ان کو یہ 27ویں ترمیم کے مسودے کو منظور کروانا کا حکم تھا, اور ان کو جلدی تھی اس لیے وہاں سے کی گئی. اور صرف یہی نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ شاخسانہ یہ تانے بانے 8 فروری 2028 کے اس کو طوالت اور دوام دینے کے لیے ہیں, جو انہوں نے ڈاکہ مارا عوام کے مینڈیٹ پر, جس واضحانہ طریقے سے پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے وہ بلا اس امتیاز کے کہ ہمارا سمبل ہمارا نشان جو تھا بلا وہ سپریم کورٹ نے جس انداز سے چھینا وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے, ہمیں بکھیر کے انہوں نے ہوا میں پھینک دیا. لیکن اس کے باوجود آفرین ہے پاکستان کے عوام کے شعور کو کہ انہوں نے 180 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے امیدواروں کو جتایا, اور فارم 50 کے ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے جو ہم نے اس کو کتابت بھی کر رکھی ہے اور عدالتوں میں بھی پیش کر رکھا ہے. لیکن اس فستائیت کو فارم 47 کے ذریعے جو ہے تبدیل کیا گیا, اور عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے 17 سیٹیں جیتنے والے 16 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا, اور 180 نشستیں جیتنے والا آج اڈیالہ جیل میں پابا سلاسل ہے. تو اسی کو دوام اور تسلسل دینے کے لیے ایک جھوٹ کو جس طرح کہتے ہیں چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ اور بولے جاتے ہیں, اس کو دوام دینے کے لیے یہ سارا تسلسل آپ دیکھتے چلے جائیں کس طرح سے ہو رہا ہے. جو عدالتیں ہمیں ریلیف دیتی تھیں ان کو بھی منہدم کر دیا گیا. 18ویں ترمیم میں ساری قوم نے بیٹھ کر اور سارے متفق ہو کر ترامیم کی تھی, اور جس پر رضا ربانی کی سربراہی میں جب بنی تھی تو ساری جماعتیں موجود تھی, اور سارے ممبران جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کو جو ہے کارکردگی کی بنیاد پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. وہ آج بھی ایوارڈ شرمندہ ہوں گے, اور آج بھی 18ویں ترمیم, اور اس میں یہ منضبط کر دیا گیا آرٹیکل 173(5)(3) میں کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا. لیکن چونکہ جسٹس سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے لکھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے, اور اس جماعت کے جو وجود ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے, اور اس کو مخصوص نشستیں بھی متناسب نمائندگی کے اعتبار سے ان کو دی جائیں. یہ فیصلہ ماشاءاللہ ناگوار گزرا, اس لیے کہ یہ 2/3 بنتی نہیں تھی اس سے, تو یہ جو ہے فیصلہ کرنے والے کو بھی سزا دی گئی 26ویں ترمیم کے ذریعے. اس کو جو ہے ہٹانے کے لیے, اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنانے کے لیے جسٹس تیسرے نمبر سے جسٹس یا آفریدی صاحب کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان, اب تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان والی بات بھی انہوں نے ختم کر دی ہے, اس لیے وہ بھی آئین سے آرٹیکل 176 میں حذف کر دیا گیا ہے. So there is no chief justice of Pakistan after the passage of this 27th amendment. تو اس کو بھی کیا گیا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ جو آئینی بینچ بنائی گئی 5ویں نمبر سے اٹھا کر ایک جج کو جو ہے سربراہ اس کا بنا دیا گیا, اور جتنے فیصلے اس آئینی بینچ نے کیے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو مثبت نتائج ہیں اس فضائیت والی حکومت کے حق میں دیے گئے ہیں. چاہے وہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہو, وہ بھی سویلینز کو تابع کر دیا گیا ملٹری کورٹ سے, اور ریورس کر دیا گیا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے کیا تھا. چاہے وہ مخصوص نشستوں کے ہوں, 8 جج صاحبان نے, جس کی جو ہے آتھر جج جو ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے, اس کو بھی انہوں نے ریورس کر کے بندر بانٹ کر کے ہماری 60 جو مخصوص نشستیں تھیں
وہ ساری حکومتی جو ہے اتحادیوں کو دے دی گئی جو دنیا کے کسی اصول پر متناسب نمائندگی پر نہیں آتی ہیں.